ہمیں الیکشن کمیشن نے چور قرار دیا. گھڑی چور، نئی نئی کہانیاں آ رہی ہیں. قیمتی گھڑی آپ نے بازار میں جا کر دیکھیے. گینگ ہے کرپشن کا. گوگی، پیرمی اور کپتان لوٹ کے کھا گئے پاکستان. عوام کی نظر میں یہ غداری نہ ہو تو کیا ہو. عمران خان نے دشمن کا نمائندہ بن کر داخلی جارحیت کا ارتکاب کیا ہے. پاکستان کے دفاعی ادارے بھی ان کی جارحیت سے محفوظ نہیں. وہ جو کاغذ لہراتے تھے، جھوٹا کاغذ، ابھی آپ کہہ رہے ہیں وہ قصہ پاری نا، آج وہ بیانیہ دفن ہو گیا. لانگ مارچ ہے یا جو بھی آپ اس کو نام دیں، آج وہ فارن فنڈنگ کیس کے ذریعے سے اس کو چلایا جا رہا ہے. اگر ہم نے دعوت دے دی تو آپ کے پورے پنجاب کی حکومت ایک طرف اور ہمارا کارکن اور ہمارا عوام ایک طرف پر لانگ مارچ کو تہس نہس کا کرے گا. عمران خان کا کردار اس وقت ایک فاقر العقل شخص، بھاولا پن ہے اس کا. پاکستان کی ایک بھی صلاحیت انڈیا کے نشانے پر بھی ہے اور عمران خان کے نشانے پر بھی. دشمن ملک جارحیت کر کے وہ پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا جتنا کہ یہاں ملک کے اندر عمران خان نے دشمن کا نمائندہ بن کر داخلی جارحیت کا ارتکاب کیا ہے. پاکستان کے دفاعی ادارے بھی ان کی جارحیت سے محفوظ نہیں. ان کو ذلیل و رسوا کرنا جیسے ان کا سیاسی مشن ہو. اختلاف رائے کی حد تک ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، باوقار انداز کے ساتھ اختلاف کی گنجائش ہر جگہ رہتی ہے، لیکن ہم ملک کے اداروں کو، اس کی عزت و وقار کو کسی طریقے سے بھی نہ ملک کے اندر تضحیک کا نشانہ بننے دیں گے اور نہ ہی ملک سے باہر دشمنوں کی تضحیک کا سبب بننے دیں گے. دوسروں پر کیا الزامات لگاتے ہو، گالیاں دیتے ہو. 3.5 سال تم نے حکومت کی، اپنی کارکردگی تو بتاؤ. کبھی اپنی کارکردگی پر بھی کوئی بات کر لیا کرو. تم نے 3.5 سال میں ملک کو ڈبویا، جس بھنور میں آپ کی نااہل قیادت کی وجہ سے پاکستان کی کشتی پھنسی ہے، اس کو نکالنے کے لیے آج کتنے جتن کیے جا رہے، باوجود اس کے کہ ملک کے اندر مسلسل اضطراب کو بڑھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. یقیناً مسائل ہیں، لیکن پہلے پالیسیاں بنتی ہیں. غلط پالیسیوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں، صحیح پالیسیوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں. وہ ملک جو تمہاری پالیسیوں کی وجہ سے دیوالیہ پن کے کنارے پہنچ چکا تھا اور بین الاقوامی اداروں کی نظر میں پاکستان بلیک لسٹ ہونے جا رہا تھا، آج اس حکومت نے چند مہینوں کے اندر پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ میں لے آئے اور بین الاقوامی تعلقات، مالیاتی تعاون پاکستان کے ساتھ اس کے دروازے کھولے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے 75 سالوں کے بعد یہاں حکومت کی پالیسی سود کے خاتمے کی طرف جا رہی ہے اور پاکستان کو ایک سود سے پاک معیشت میں تبدیل کیا جا رہا ہے. یہ اقدامات ہوتے ہیں کہ آپ دنیا کے سامنے رکھ سکیں، پبلک کے سامنے رکھ سکیں. سیاست کا مقصد یہ نہیں ہے
کہ آپ سیاست کو صرف اقتدار تک پہنچنے کے لیے بے بنیاد بیانیے کا سہارا لینے کی کوشش کریں، قوم کے جذبات سے آپ کھیلتے رہیں، ملک کی سالمیت کے خلاف قوم کو آپ اکٹھا کریں، قوم کو آپ گمراہ کریں۔ سیاست اس کا نام نہیں ہے۔ آج وہ بین الاقوامی سازش کہاں گئی؟ وہ جو کاغذ لہراتے تھے، جھوٹا کاغذ، امریکی سازش ہے، امریکی سازش ہے۔ 2 دن گزرے ہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں وہ قصہ پارینا ہے، اس کی بات ہی نہیں کرنی۔ امریکہ 2 دن پہلے دشمن، آپ کے خلاف سازش کرنے والا، آج آپ ناک رگڑ کر اس کے ساتھ دوستی کی، پینگے بڑھانے کی باتیں کرتے ہیں۔ کھل گئی نا آپ کے بیانیے کی حقیقت، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا کرتے، غلط بات زیادہ دیر نہیں چلتی، اور اقتدار سے علیحدہ ہونے کے بعد آپ نے جو جھوٹا بیانیہ اٹھایا تھا، جس جھوٹے بیانیے کی بنیاد پر تم نے اپنی مقبولیت بڑھائی تھی، ایک ہی لمحے میں آج وہ بیانیہ دفن ہو گیا ہے۔ کچھ احساس ہے، کچھ ندامت ہے؟ کیا کرتے رہے ہو تم دنیا کے ساتھ؟ کیا مذاق کر رہے ہو قوم کے ساتھ تم لوگ؟ اور میں کہتا ہوں، وہی فارن فنڈنگ کیس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی جو کچھ وہ کر رہے ہیں، لانگ مارچ ہے یا جو بھی آپ اس کو نام دیں، آج بھی وہ فارن فنڈنگ کیس کے ذریعے سے اس کو چلایا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم اسے اب دشمن کی داخلی جارحیت کا نام نہ دیں تو کیا کریں؟ کس چیز کا نام دے پھر ہم اس کو؟ اب ہم نے کہا تھا یہ اسلام آباد نہیں آ سکیں گے، یہاں کی زمین گرم ہے، یہ نازک تلوے یہاں رکھنا بڑا مشکل کام ہے ان کے لیے۔ اب کہتے ہیں پنڈی تک آئیں گے، پنڈی تک آئیں گے، اور اگر ہم نے پبلک کو کہہ دیا کہ پنڈی میں آؤ تو پھر کیا کرو گے؟ کوئی گلی کوچا ملے گا تمہیں پنڈی کے اندر داخل ہونے کے لیے؟ قوم کو ایسی آزمائشوں تک لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خاموش رہنا چاہتے ہیں تاکہ ملک میں کچھ سکون آئے، سیاسی لحاظ سے سیاسی استحکام آئے، اس کے نتیجے میں کچھ معاشی استحکام کی طرف ہم جائیں۔ ورنہ اگر ہم نے دعوت دے دی تو آپ کے پورے پنجاب کی حکومت ایک طرف اور ہمارا کارکن اور ہمارا عوام ایک طرف، تمہارے اس فرلانگ مارچ کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ ورک فرام ہوم مارچ۔ اس سے بھی بھاگنا پڑے گا ان کو، جو اب تک کی عادت ہے نا ان کی۔ عمران خان کا کردار اس وقت ایک فاتر العقل شخص کی ہے، ایک بھاولا پن ہے اس کا۔ آپ کی حکومت ہے پنجاب میں، آپ کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، آپ کی حکومت ہے کشمیر میں، آپ کی حکومت ہے گلگت بلتستان میں، یعنی صرف اپنی حکومت کا رول رو رہے ہو نا، اور اس کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہو، ڈرامے بھی رچا رہے ہو۔ اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ان کے حملے کا مسئلہ پیدا ہوا، یہ معمہ کبھی حل نہیں ہوگا، یہ پہیلی بن گئی۔ اب کچھ پتہ نہیں کیا ہوا، اور اس کو وہ بنیاد بنا کر بنیاد بن بھی نہیں سکا۔ حقائق سامنے آ گئے ہیں کہ اصل
قصہ کہانی کیا ہے؟ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت یہ امریکہ کے نشانے پر بھی ہے، اسرائیل کے نشانے پر بھی ہے، انڈیا کے نشانے پر بھی ہے، اور عمران خان کے نشانے پر بھی ہے۔ اس کے لیے فوجی قوت پر دباؤ بڑھانا، یہ سب کچھ اس پالیسی کا حصہ ہے۔ قومی ادارے کو، اس کی عزت و وقار کو خاک میں ملانا، اس کو ذلیل و رسوا کرنا، اس کی اہمیت بین الاقوامی دنیا میں کم کر رہے ہو، الزامات دوسروں کو دیتے ہو۔ کی حقیقت کو ہم سمجھتے ہیں، من انداز قدرت رمیش ناس۔ تو آج روز روز کا صبح و شام کے بدلتے بیانیوں نے ان کے جو اصل بیانیہ ہے اس کو زمین بوس کر دیا ہے۔ ملکی اداروں کا وقار اور ان کی عزت کو پامال کرنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کے مفادات کو پس پش ڈال رہے ہیں اور ان کا قتل کر رہے ہیں۔ ایک زمانے میں جب چین کا صدر آیا اور وہ ایک میگا پیکج کے ساتھ آیا تو تم نے اسلام آباد میں 126 دن کا دھرنا دیا اور اس نے بڑے پاکستانی مفاد کو آپ نے دھچکا دیا، اسے مؤخر کیا۔ جب سعودی ولی عہد پاکستان آ رہا، ہم سمجھتے تھے چل رہے ہیں، ایک فرلانگ گئے، پھر رک گئے، پھر ایک فرلانگ پھر پیچھے ہوئے، پھر 5 اسلام آباد پہنچوں گا، پھر 7 دن میں اسلام آباد پہنچوں گا۔ اب جب وہ آ رہے ہیں تو آپ نے کہا میں 21 نومبر کو جا کر ہوں۔ اس کا معنی ہے کہ ایک بار پھر جو ہمارا اسلامی دنیا کا سب سے قریب ترین دوست سعودی عرب کا ولی عہد ایک میگا پیکج کے ساتھ پاکستان آ رہا ہے، تو آپ نے اسے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی اور مؤخر ہو گیا۔ تو پاکستان کے خلاف، پاکستانی مفاد کے خلاف آپ کا ایجنڈا نامکمل ہے اور ہر موقع پر آپ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ لہذا یہ ہے آپ کی کل سیاست کا خلاصہ۔ سی پیک آتا ہے، آپ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ امریکہ سے شکایت کس بات پہ؟ جو اب تک چند دن گزارے آپ نے اس کے اوپر۔ فوج کے خلاف شکایت کس بات پر؟ صرف اس بات پر کہ میرے پشت سے ہاتھ کیوں اٹھا لیا، بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ روش نہیں چلے گی، کبھی بھی نہیں چلے گی، اور کبھی بھی آپ کا یہ ارمان پورا نہیں ہوگا۔ میدان میں ہیں ہم، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے آپ کا، اور انشاءاللہ پاکستان کی دفاع کی ہم جنگ لڑیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو اگر اقتدار سے ہٹایا گیا ہے تو اپنے اعتماد کے ذریعے آئینی راستے سے ہٹایا گیا ہے، اچھلے کودنے کا کیا مطلب ہے؟ کسی عدالت نے آپ کو نااہل نہیں کہا، کوئی مارشل لا نہیں لگا آپ کے خلاف، پارلیمانی پروسیجر کے ذریعے سے آپ ہٹے ہیں۔ اس پر اتنا واویلا کرنا جس طرح آپ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہی نہیں، سارا دال ہی کالا کالا۔ آپ اپنی چوریوں کو چھپانے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ تمہیں الیکشن کمیشن نے چور قرار دیا اور تمہیں گھڑی چور نئی نئی کہانیاں آ رہی ہیں۔ قیمتی گھڑی جس کو آپ نے پاکستان کے توشہ خانے میں رکھنا تھا،
تاکہ یادگار رہتا. اور جب تک پاکستان ہے اور انشاءاللہ رہے گا تب تک یہ سعودی عرب کے ساتھ دوستی کی علامت رہتی ہے ہمارے توشہ خانے میں. آپ نے بازار میں جا کر بیچ دیا. پتہ نہیں یہ کیا گینگ ہے کرپشن کا. ایک چھوٹا سا گینگ ہے نا ان کے کرپشن کا, اور جس نے بھی ان کی پارٹی چھوڑی ہے اسی نے ان کے اوپر کرپشن کا الزام لگایا ہے. دوسری پارٹی میں ایسی رواج نہیں ہے. آپ کے ہاں یہی رواج ہے, جس نے آپ کو چھوڑا ہے اس نے آپ کو کرپٹ کہا ہے. ایک زمانے میں جنرل آغا یحییٰ خان ہوا کرتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ وہاں پر حکومت جنرل رانیوں کی ہے. آج حکومت پیرنی اور گوگیوں کی ہے, اور گوگی, پیرنی اور کپتان لوٹ کے کھا گئے پاکستان. اب یہ تشتزبام ہو گئی ساری صورتحال. مزید اچھلنے کودنے کی اب ضرورت نہیں ہے. کل تک امریکی سازشی بیانیہ جس سے آپ نے ہمارے بین الاقوامی تعلقات پر منفی اثرات مرتب کیے, ہمارے باہر کے اعتماد کو خراب کیا, ہمارے تعلقات کو خراب کیا, اور اپنا ہمارے دشمنوں کو تقویت دی آپ نے. معاشی تباہی ایک ہوتی ہے, کچھ غلطیاں ہو جائیں آپ سے, ٹھیک ہے, ہو جاتی ہے, فرد سے بھی ہوتی ہے, ادارے سے بھی ہو جاتی ہے, لیکن جہاں پالیسی یہ ہو کہ آپ نے ملک کو تباہ کرنا ہے, آپ اس زمرے میں آتے ہیں. اب عوام کی نظر میں یہ غداری نہ ہو تو کیا ہو. پوری دنیا سے آپ پاکستان کو لڑائیں, اس کا حساب نہ ہو تو کیا ہو. ملک کے اندر فروغ دینا, تشدد کو, عدم برداشت کو, گالم گلوچ کو, بد تہذیبی کو, اگر یہ غداری نہیں تو کیا ہے. سیاستدان قوم کو کیا دیا کرتا ہے؟ یہی کچھ. ساری زندگی ہم نے سیاست کی ہے, اختلاف بھی کیے ہیں, بھرپور اختلاف کیے ہیں.